جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 1.5-2 دہائیوں سے بلوچستان میں ایک دہشت گردی چل رہی ہے. یہاں نہ کوئی غریب آدمی محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے، نہ کوئی مزدور محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی سے، نہ کوئی محب وطن پاکستانی محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے. تو اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہمارے ہر مکتبہ فکر کے لوگ آئے ہیں. انہی دہشت گردوں کے ساتھ ہماری سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 1.5-2 دہائیوں سے ایک لڑائی ان کی چل رہی ہے، جس میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ملک اور وطن کو پرامن کیا ہے. لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں. یہ ایسے آرگنائزیشنز ہیں جن کو انٹرنیشنل طاقتوں کی پشت پناہی ہوتی ہے. ان کے پیچھے ہماری جنگ جاری تھی اور جاری رہے گی جب تک ہم ان کا خاتمہ نہیں کریں گے. تو انہوں نے کل رات کو بھی اپنی ایک کارروائی کی ہے جن کا ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جو تباہی وہ کرنا چاہتے تھے اس نیش پر اس طرح کی تباہی کرنے سے بچایا اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. جس میں پنجگور میں بھی انہوں نے رات کو تقریباً 8:30 بجے قریب اور نوشکی میں کے FC کیمپس پر حملہ کی، جس میں نوشکی میں ہمارے 12 سے 12 بندے زخمی ہو گئے ہیں اور 5 جوان وہاں شہید ہو گئے ہیں. اور اسی طرح 9 لوگوں کو وہاں دہشت گردوں کو بھی مارا گیا ہے. اور جہاں پنجگور کا ہے، پنجگور میں ہمارے تقریباً FC کے 11 جوان زخمی اور 7 جوان جو ہیں شہید ہو گئے ہیں. مزید جو ہے وہاں ابھی تک وہ چل رہا ہے، آپریشن بھی چل رہا ہے، اور ابھی تک اس کے بارے میں جو حتمی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. وہ آپریشن ابھی تک چل رہا ہے، تو وہ جو ہمارے ساتھ مزید تفصیلات آئیں گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اس موقع پر میں ایک بہت افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر اس ملک میں کل سے جس طرح دہشت گردوں کے ہاتھوں ہمارے جوانوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور جوانوں اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کر رہے ہیں، اگر اسی طرح ہمارے جوان ہمارے فورسز اس ملک کے دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے تو ہمارے یہاں کے وہاں کرفیو جیسی اس طرح سمانی کا بالکل وہ ہو گئے. اس طرح ہے کہ کچھ دہشت گرد آئے جن کی تعداد ابھی تک میرے اطلاع کے مطابق 4 سے 5 ہے جو اس لڑائی کے دوران بازار میں گئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں، زندہ ہیں ابھی تک. تو ان کی تلاش ظاہر ہے ایک لڑائی کا ماحول چل رہا ہے، ایک لڑائی چل رہی ہے، تو اس وقت نہ کوئی دکان کھل سکتا ہے، نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ابھی تک وہ دہشت گردوں کو جب تک وہاں مارا نہیں جاتا تو ظاہر ہے ادھر ایسا ہی ایک ماحول رہے گا. ابھی تک جو ہے میں نے جس طرح آپ کو کہا، نوشکی میں ابھی تک 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں. پنجگور کا ابھی تک آپریشن چل رہا ہے جس کے حتمی میں آپ کو کوئی فگرز ابھی تک نہیں دے سکتا. اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پنجگور کا جس طرح چل رہا ہے آپریشن، تو آپریشن ابھی تک آن گوئنگ ہے. وہ حتمی اس پر نہیں پہنچا ہے کہ فگرز آپ کے ساتھ ایک جیسے آ جائیں. ظاہر ہے اس میں جو ہے لڑائی چل رہی، اس میں آگے پیچھے فگرز ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں کافی تھریٹس تھے اس مہینے میں. داعش کی طرف سے بھی ہمیں تھریٹس تھے، ہمیں جو ہے سو کالڈ نیشنلسٹ کی طرف سے بھی تھریٹس تھے. تو ابھی کلیم آنے مختلف تنظیموں نے اس کا کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی 4 بجے ہم نے تمام اداروں کا انٹیلیجنس سب کا ایک میٹنگ بلایا ہے، اس میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. سیاست کی نظر چڑھا کر ان کو بینٹ چڑھا کر دہشت گردی کے راستے پہ لایا گیا ہے. وہ ہمارے نوجوان ہیں، وہ کبھی افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کر رہے تھے دہشت گردی، ابھی وہ یہاں آ کر
اپنے ملک میں ہی ایک دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو اس کی جو ہے تمام تر میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری وہ دہشت گرد تنظیمیں اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کے اوپر ہے. ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے 20 سال سے کی حالت جنگ چل رہی ہے ان کے خلاف. وہ وقتاً فوقتاً ان کو کبھی افغانستان سے سپورٹ ملتی ہے, وہ آتے جاتے ہیں. ابھی اس دفعہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, بہت بڑا ایک بارڈر ایران کا بھی لگا ہوا ہے, تو ادھر ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی اسٹیٹ ایلیمنٹس ان کو سپورٹ کر لیں. رشتہ داریاں ہیں, آنا جانا ہے, نان اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں, تو وہاں سے بھی ان کو کچھ ایزی اپروچ ہے. تو ایران کے ساتھ چیک اپ کیا ہے اس مسئلے کو, کیونکہ پہلے بھی جو وہاں پہ 10 جوان شہید ہوئے تھے اس کا بھی یہی بتایا بالکل کہ ایران سے آئے تھے, تو ایران کے ساتھ فارملی اس مسئلے کو اٹھایا ہے. ہمارے ایک بارڈر مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے جس کے ایران اور پاکستانی حکام کے درمیان وقتاً فوقتاً اس چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے. تو اس دن بھی جب میٹنگ ہوئی تو کبھی ان کو ہماری طرف سے بارڈر سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں بھی بتا دیتے ہیں. تو بالکل یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی گئی. انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اگر ہمارے بارڈر کی طرف سے ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے, اور اس کو نام بھی سب میرے ساتھ موجود ہیں. آفیسر ہمارے ہیلی کاپٹر کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے, البتہ دوران جنگ ہمارے کیپٹن ضرور شہید ہوئے ہیں. میر صاحب, دہشت گرد جو اپنے سربراہ یا جو لیڈران تھے بدستور اسٹرانگلی رابطے میں تھے, کیا ان کے کیمپ آفیسز کا پتہ چلا جا سکا کہ کہاں سے آپریٹ کیا جا رہا تھا, ان کو کہاں سے ہینڈل کیا جا رہا تھا, یا اس پہ اور کوئی پیشرفت ہوئی ہے؟ دیکھیں, راز سے ہم سب اسی چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے کہ اللہ کرے آپریشن کا جو عملہ ہوا ہے اس کے خلاف ہماری سیکورٹی فورسز کو اللہ کامیابی دے اور وہ ان کو دہشت گردوں کو ختم کر لیں. تو البتہ جو انٹیلیجنس وغیرہ کی چیزیں ان کے بارے میں جس طرح میں نے آپ کو کہا بھی ایک میٹنگ بلائی گئی ہے, وہاں سب چیزیں شیئر کی جائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ. سویلین کیجویلٹیز کا کیونکہ نوشکی میں کہہ رہے تھے ایک سویلین ہے اس کی بھی ڈیتھ ہوئی, نوشکی میں ایک سویلین کی ڈیتھ کی بھی اطلاع ہے.